نہ صرف یو پی بلکہ پورے ہندوستان میں اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ اور چونکہ میرا خود کا ابتدائی تعلیم کا جو دور گزرا ہے وہ بجنور کے علاقے میں گزرا ہے۔ بجنور ایک ایسا علاقہ ہے جس میں بڑی کثرت سے جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، بڑی زرخیز مٹی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دن بدن گاہے بگاہے ایسے اشتہار نظروں سے گزرتے ہیں کہ جن کی رونق ہی حضرت کا نام ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے یا نہیں سنتے تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدنصیبی ہی ہوگی۔ حضرت نہ صرف میدان خطابت کے شہسوار ہیں بلکہ درس و تدریس کے باکمال مدرس ہیں۔ آپ سے جو طلبہ منسلک ہیں وہ آپ کے نغمے پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اس لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کو دعوت خطاب دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے ہیں حضرت آپ ہی کا انتظار ہے۔ ایک بچی کا نام پیش کیا گیا تھا، وہ یہاں پر موجود نہیں تھی، اس کے والد محترم تشریف لے آئے ہیں۔ صابرین بنت چمن خان صاحب، میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست خاص سے یہ انعام خاص اس بچی کے والد محترم کو سپرد فرمائیں۔ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرابا جانے جا ہم راز کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ، والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا اور جانا کہ آج کی یہ مجلس اور یہ جلسہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی خدا کی آخری کتاب قرآن مقدس کی مناسبت پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے اور بچوں نے جو پڑھا اس کو سن کر یہ محسوس ہوا کہ بہت عمدہ طرز اور انداز پر ہوتی ہے۔
یہ مکاتب جہاں قرآن مقدس کی تعلیم ہوتی ہے، یہ مدارس جہاں علوم دینیہ اور اسلامیہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، روئے زمین پر جتنے بھی مقامات ہیں اور آبادیاں ہیں، مسلمانوں کے لیے ان سے زیادہ مقدس، بابرکت اور مفید مقامات کوئی نہیں۔ اللہ کے گھر اگر آباد ہیں تو انہی مکاتب اور مدارس کی وجہ سے۔ اس روئے زمین پر اگر کہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور اللہ کو جاننے والے اور اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے والے لوگ اگر کہیں پائے جاتے ہیں، اسلامک تہذیب و تمدن اور شناخت کے لوگ اگر کہیں پائے جاتے ہیں، تو وہ مدارس اور مکاتب کی دین ہے۔ یہ مدارس جو اپنے اپنے مقامات پر اور مکانات میں چلتے ہیں، اور جو مساجد کی چار دیواری اور مساجد کے ہال میں چلتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جن کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر توحید اور رسالت کو سپلائی کرنے والے یہی ادارے، مرکز، مراکز اور مدارس اور مکاتب ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے ان کا تصور دنیا کی آبادی سے نکال دیجئے، کہیں اللہ کا نام لینے والا نظر نہیں آئے گا، کہیں اللہ کو جاننے والا نظر نہیں آئے گا۔ اور خیالات اور تصورات کی تو بات کیا کریں، حقائق موجود ہیں، تصدیقات اور تحقیقات موجود ہیں۔ اندلس اور اسپین جہاں پر 950 برس تک اسلام کا پرچم لہرایا، جس سرزمین پر بخاری اور مسلم جیسی کتابیں لکھی گئی، جس سرزمین پر قرآن مقدس کی تفاسیر لکھی گئی، اور جس سرزمین نے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کو جنم دیا اور پیدا کیا اور دنیا کے سامنے لا کر کے پیش کیا، جس سرزمین کا اس دنیا پر بہت بڑا احسان ہے، علوم دینیہ کی خدمت میں کتابی، تحریری اور تقریری اور تدریسی شکل میں، اس سرزمین پر آج ایک بھی مسجد موجود نہیں، اور وجہ یہ کہ وہاں پر ایک بھی مدرسہ اور مکتب نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کے تمام خطوں میں آپ چلے جائیے، کہیں پر اگر اسلام ہوا کرتا تھا اور اب نہیں ہے، تو وہاں سب سے پہلے مدارس کو بند کیا گیا اور ختم کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی نسلیں خود بخود ختم ہو گئی۔ تو یہ مدارس اور مکاتب جہاں خدا کی آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے، قرآن مقدس، یہ ان کی دین ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں دنیا کا شعور نہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں جانتے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی اس کتاب کو اپنی معصوم زبانوں سے اسی انداز اور انہی حرکات اور سکنات کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے 1400 برس پہلے نازل فرمایا، یہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ مدارس کی دین۔ قرآن مقدس ہمارا عظیم سرمایہ ہے، ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رب کائنات نے 2 سلسلے جاری فرمائے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس دنیا کے اندھیروں کو ختم کر کے روشنیاں پیدا کرنے کے لیے، سسکتی اور ترقی انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے 2 سلسلے اللہ نے قائم فرمائے، اور ان میں کا دوسرا سلسلہ قرآن مقدس ہے۔ ایک سلسلہ نبوت اور رسالت اور ایک سلسلہ کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائے روئے زمین پہ، جس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مقدس ہے۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کو سید الکتب ہونے کا لقب حاصل ہے، جس کو وہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تو قرآن امام الکتب ہے۔ آپ تمام
تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں تو قرآن تمام کتابوں کی امام ہے، اس لیے کہ باقی کتابوں کو صرف کتاب ہونے کی کا شرف حاصل ہے، قرآن مقدس واحد کتاب ہے جس کو کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ توراۃ اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، اور زبور اللہ کی کتاب اور برحق کتابیں ہیں، اور تمام صحائف جو موسیٰ، ابراہیم اور باقی انبیاء پر نازل ہوئے تمام صحائف برحق ہیں، مگر وہ کتاب سے آگے اوپر کا مرتبہ نہیں رکھتے۔ قرآن واحد کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ کلام کہ جس کے نزول کی جب باری پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ سجدہ ریز ہو کر کے عذر اور معذوریاں پیش کر دیں، اور جس کو نازل کرنے کی باری زمین اور آسمان پر آئے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ دیں۔ وہ قرآن اللہ نے انسان کے سینے پر اتار دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر اس کلام کو پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو اس کی عظمت اور بوجھ کے تلے دب کر وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن خدا کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے، اور خدا کی ذات کے قدیم ہونے کی طرح قرآن بھی قدیم ہے۔ خدا کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور خدا کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی حدث طاری نہیں ہوگا۔ وہ قرآن جو خدا کی ذات سے نکل کر آیا، وہ قرآن جو پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے تو وہ خاکستر ہو کر کے رہ جائیں، اب اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے خوش نصیب سینے ہیں، وہ کتنے مقدروں والی زبانیں ہیں جن کی زبانوں پہ یہ قرآن جاری ہو گیا اور جن سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے قرآن، اور خدا کی تجلیات کو برداشت پہاڑ نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں کر سکتے، لا تدرکہ الابصار، کائنات میں کوئی آنکھ میں نے ایسی بنائی نہیں جو مجھے دنیا میں رہ کر کے دیکھ سکے۔ لا تدرکہ الابصار، ہاں وہ ذات کہ جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام خدا کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے جن کی بات ہو رہی ہے تو لاڈلا جو ہوتا ہے وہ ضدی بھی ہوا کرتا، جی میں تو آپ کو دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو چلو پہلے اس کا ایک ڈیمو دیکھ لو، اس پہاڑ پر نظر کرو، اگر پہاڑ کو دیکھ پاؤ گے تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تم اس کی جگہ پر میں اس پر تجلی ڈالی جائے، یہ اگر ٹک پائے گا اپنے مقام پر تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کے پردے ہٹائے اور تجلیات ان پہاڑوں پر نازل کی تو پہاڑ جل کر راکھ، فلما خر تبینت ربی ارنی انظر الیہ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اگر یہ اپنی جگہ ٹکا رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تجلیات کا نزول اور ورود فرمایا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر دور جا کر گئے۔ یہ رب کی تجلیات ایک عظیم المرتبت پیغمبر برداشت نہیں کر پایا۔ اسی رب کی ذات سے نکلنے والا کلام 5 سال کا بچہ اپنی پسلیوں میں سجا کر کے رکھ لیتا ہے، یہ کیا ہے؟ عظیم پیغمبر جس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور اپنے بندوں پر رب کا عظیم کرم اور فضل ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔
اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے پڑھنے کے لیے اور قرآن کے پڑھانے کے لیے اور قرآن کے سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، شہرت کسی کو بھی مل جائے گی، سیاسی عہدہ سب کو ملا ہوا ہے، منصب اور بادشاہت اور حکومت اور خزانے اور دنیا بھر کے ساز و سامان، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کی، جن سے اللہ ناراض ہے ان کو بھی دے رہا ہے اور جن سے اللہ راضی ہے ان کو بھی دے رہا ہے، سب کے پاس ہے۔ لیکن دین کی دولت، قرآن کی دولت، قرآن سے تعلق اور مناسبت، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ دولت ملی، گاڑیاں مل گئی، بنگلہ مل گیا، منسٹر بن گئے اور بڑی بڑی اونچی ڈگریاں حاصل کر لی، دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے، لیکن قرآن ان کو ملے گا جو رب کے چہیتے اور لاڈلے۔ دین کی دولت اور حکمت کا ساز و سامان اور سمجھ اور صلاحیت اور دین کی خدمت کے مواقع ان کو ملیں گے جنہیں رب چاہتا ہے، جو رب کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور رب نے یہ فرمایا دولت ملنا بڑی بات نہیں ہے، شہرت ملنا بڑی بات نہیں ہے، بنگلے ملنا بڑی بات نہیں ہے، جسے حکمت اور دانائی مل گئی، جسے قرآن اور اسلام کی معرفت حاصل ہو گئی، اسے ساری دنیا کی ساری خیر و برکات مل گئی۔ ہمیں بھی اس کا یہاں اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، عہدہ نعمت ہے، بچہ LLB کر لیا وہ نعمت ہے، BUMS کر لیا، MBBS کر لیا، نیتا بن گئے، ابھینیتا بن گئے، منتری بن گئے، ایوانوں تک پہنچ گئے تو بہت کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ساری چیزیں کامیابی کی نہیں، ضرورت کی چیزیں۔ کامیابی اس کو کہا ہی نہیں جاتا۔ 4-6 سال کے لیے، 10-15 سال کے لیے بنگلہ دیا اور سانسیں باڈی سے کھینچ کر اس بنگلے سے نکال کے قبرستان کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیا، تو یہ کیا کامیابی ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے، 5 سال خوب دہاڑے اور چیخے، اور اس کے بعد موت آئی اور قبرستان میں چلے گئے، یہ کامیابی ہے؟ کروڑوں روپیہ بنگلے میں لگایا اور ٹاپ ماڈل سب سے بڑی گاڑی خرید کر پہلے سال 6 مہینے ہوا ایکسیڈنٹ، گئے قبرستان میں، کیا ملا؟ کامیابی ہے یہ؟ سانس نکلنے کے ساتھ تک کی یہ چیزیں، ڈاکٹر بنائیے، اچھی بات ہے، ضرورت ہے ہمیں معاشرے میں، ہمارے بچے ڈاکٹر ہوں، ہمارے اپنے ڈاکٹر ہوں، ہمارے اپنے وکلا ہوں، ہمارے اپنے ججز ہوں، ہمارے اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوں، لیکن اس کو کامیابی تو نہیں کہا جائے گا۔ جب دے کر کے چھین لیا جائے آپ اس کو کامیابی کہتے ہیں؟ کہتا ہے کوئی؟ آپ بتائیے، نہیں۔ ارے اصل کامیابی وہ ہے جو جب آ جائے تو پھر جائے، نہ زندگی میں جائے اور نہ قبر میں اور نہ حشر میں اور نہ مرنے کے بعد جائے، یہ کامیابی۔ دنیا کی چیزوں کا ملنا ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، ہم مانگنا بھی چاہیے، اللہ نے کہا ہے دنیا کی نعمتیں مانگو، اللہ سے مانگو، ربکم ادعونی استجیب لکم، اپنے رب سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تم سب کی مانگیں پوری کرتا ہوں جب مانگو گے تو، مانگو، یہ ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کامیابی ہے۔ دنیا کی بڑے سے بڑے پائیدان پر پہنچ جائے اس کو کامیابی نہیں کہا جاتا۔ کتنے دن ہے بھائی؟ 50 سال، 100 سال، 1000 سال چھوڑ کے جانا ہے نا، اور چھوڑ کے نہیں جانا صاحب، چھڑوا دینا ہے۔ آپ بوڑھے ہو گئے 70-80 میں، آپ کا بنگلہ بنایا ہوا ہے، آپ کو باہر ملے گا، اگر مل گیا تو خوش نصیب ہے۔ جو آپ نے بنایا وہاں آپ کا بیٹا اور بیٹے کی بیوی رہے گی، آپ بیٹھک میں رہیں گے، یا آپ کسی خارجی ہے تو یہی چھن گیا۔ آپ کا کھڑا ہوا ایمپائر، آپ کا کھڑا کیا ہوا فیکٹری اور کارخانہ، آپ بوڑھے ہوئے
70 और 80 में पहुंचे, हाथ पैर हिलने लगे। कहा पापा आप बैठो, अब हम बिजनेस संभाल लेंगे। आप खुश होते हैं बेटे ने संभाल लिया। ओ भाई संभाला नहीं, छीन लिया। क्या बोल रहा, कभी गौर तो किया करो, तुझसे ये नेमत छिन गई, अब तेरे हिस्से की सिर्फ 2 रोटी, वो भी तेरी तबीयत ठीक है तब करना, वो भी नहीं। खत्म, आंखों से देख रहा और पुराने दिन याद करके रोता। हमने देखा कितनों को, हमने आंसू बहाते। क्या ये कामयाबी? हाँ, इस पर मेरा बाप खुश हुआ था, मेरे बेटे ने एम्पायर खड़ा कर दिया, मेरे बेटे ने डिग्रियां। क्या भाई, MBBS डॉक्टर, 60 साल के बाद सटे आ गए, डिग्री कहाँ रखी है? कोई नहीं आता भाई, वो डॉक्टर सटे आ गया और बजाय सेहत के इंजेक्शन मौत का लगना लगा दे, उसके पास मत जाना। क्या ये नहीं भाई कामयाबी? कामयाबी ये है कि कब्र कामयाब हो जाए, कामयाबी हशर कामयाब हो। फरमाया क़द अफ़लह अल मुमिनून, कहीं कहा क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फसल्ला। ये अल्लाह फरमा रहा है। कामयाबी कहाँ तलाश कर रहे हो? कामयाबी ईमान में है, कामयाबी नमाज में है, कामयाबी रब की इताअत में है, कामयाबी जिस्म के बजाय अपने रूह को बनाने में है, कामयाबी कुरान में है, यहाँ कामयाबी है। वअम्मल्लज़ीना सअदू फफ़िल जन्नह, जिस वक्त सर्टिफिकेट मिलेगा आखिरत के अंदर अभी पता नहीं चलता है। हमारा अलग सोच, अलग मेयार और सब कुछ अलग है। यहाँ दुनिया तो वो है ही नहीं जगह कि यहाँ किसी को सर्टिफिकेट दिया जा सके इनाम का, कामयाबी का नहीं। कामयाबी और नाकामी का सर्टिफिकेट तो मैदान महशर में बटेगा। जिस वक्त मिलेगा दाहिने हाथ में, फअम्मा मन ऊतिया बियमीनिही वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। जिसके दाहिने हाथ में नामे अमल मिल गया और उसका हिसाब बिल्कुल आसानी से लिया जाएगा, और आसानी का मतलब यह है कि उसका हिसाब लिया ही नहीं जाएगा। बिना हिसाब के कामयाबी कैसे? अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। वो दाएं हाथ में जिसको मिला नामे अमल, वो सारे लोगों के सामने मैदान महशर में बोलता फिरेगा, लो मेरा सर्टिफिकेट पढ़ लो मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत का परवाना मिला। कैसे कामयाब हुआ भाई? तुझे कामयाबी कैसे मिली? क्या रे, मैं दुनिया में रहा करता था, दुकान भी चलाता, फैक्ट्री भी चलाता, गाड़ियां भी खरीदी, बंगले भी बनाए, मगर मैं कभी दीन से गाफिल नहीं हुआ। मैंने कुरान को पीछे नहीं डाला, मैंने अपने रब को नहीं भुलाया, मैंने अपने नबी से नाता कभी नहीं तोड़ा, मैंने कभी कुरान से पीठ नहीं फेरी, मैंने कभी नमाजें नहीं छोड़ी, दौलत भी कमाई, मगर दीन के बाद पहले मैंने मुकद्दम दीन को रखा, इसलिए मुझे कामयाबी मिली। ये कामयाबी असल होगी। जो सारा मजमा देख रहा होगा वो असल कामयाबी होगी। असल कामयाबी वो होगी जब इन मासूम बच्चों को, जिनको आज गैरों ने एक ऐसा प्रोपेगेंडे के तहत हमारा माइंड सेट कर रखा है कि मदारिस में और कुरान पढ़ा करके क्या मिलेगा? दुनिया चांद पर पहुंच गई, तुम चटाइयों पर बैठे हो। चांद पर पहुंचने के बाद कहां आएगा? चांद पर जो पहुंच गया वो कहां है? वहीं रह गया। आया तो यही, इससे पहले भी लोग चांद पर गए, मगर वो वहीं से आया कहां? चांद पे पहुंचने के बाद कोई अल्लाह पाक से रजिस्ट्रेशन करा लिया चांद का? चांद पे पहुंचना तो ये चटाई पे बैठने वाले 1400 बरस से पढ़ रहे हैं कि चांद पे पहुंचो, ये तुम्हारे लिए वसखर अश-शम्स वल क़मर दाइबैन, ये चांद और सूरज तुम्हारी खिदमत के लिए है, तुम्हारे सामने मुसख्खर कर दिए गए। पहुंचना चाहो तो पहुंच जाओ, तुम तो चांद पे पहुंचो, कुरान तो सूरज पे पहुंचा रहा।
قرآن تو سورج میں پہنچا رہا، تم چاند پہ پہنچے ہو، کیا تیر مار لیا؟ چاند پہ پہنچنے والا آئے گا تو یہی اونچائی اس کو نہیں کہتے، اونچائی اس کو کہتے ہیں کہ جو چاند کو بنانے والے تک پہنچ جائے۔ چاند تک پہنچنا کیا؟ اسکول اور یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے ادارے، ہم منع نہیں کرتے، ہماری ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں بناؤ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بچوں کو بھیجو، مگر انہوں نے صرف چاند تک پہنچایا اور اس چٹائی پر بیٹھنے والے معمولی سے مکتب نے چاند کے بنانے والے تک پہنچا دیا۔ تم چاند کی بات کرتے ہو، وہ چاند کے بنانے والے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے، ہمیں ان کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، چاند کے بنانے والے، اور جس کو چاند کے بنانے والا مل گیا اسے ساری کائنات مل گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جس کا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ ساری کائنات، محمود بادشاہ محمود، ان کے یہاں ایک باندی تھی، کالی کلوٹی باندی، اور وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی جگہ پر ہوا، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اگر کسی ایک کی طرف ذمہ دار کا، گھر کے بڑے کا، باپ کا کسی ایک اولاد کی طرف میلان ہوگا، دوسری اولاد کو حسد ہونا یقینی بات ہے۔ ابا جان تو اسے ہی اچھا سمجھتے ہیں، جی بادشاہ سلامت تو اسے ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو حسد ہوا اور ہونا چاہیے تھا، اور انہیں بجائے اس کے کہ زبان سے وجہ بتائیں کہ مجھے اس سے زیادہ محبت کیوں ہے، انہوں نے عملی طور پر لوگوں کا جواب دینا چاہا۔ ایک دن دربار لگایا اور اعلان کیا جسے جو چاہیے وہ مانگ لو، آج بادشاہ سلامت فل موڈ میں ہے، مستی میں ہے، بالکل دے دیں گے، جو مانگو وہ ملے گا۔ اب سوال ہے، یہ مجھے رامپور کا ایم پی بنا دیجیے، مجھے مراد آباد کا بنا دیجیے، مجھے منڈل کا بنا دیجیے، مجھے چیف منسٹر بنا دیجیے، مجھے پردھان منتری، صاحب دے رہے ہیں۔ اب وہ جس باندی سے آپ کو محبت تھی وہ باندی کھڑی ہے، پنکھا چل رہی ہے، آئی اس کی باری، بادشاہ نے اس سے بھی کہا تو بھی مانگ، اس نے صرف ایک پنکھے سے ہاتھ کھٹا کر کے بادشاہ کے کاندھے پر رکھ لیا۔ لوگ نظریں ٹکا کر دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو سلطنت ہی مانگے گی، یہ کیا مانگے گی، یہ تو بڑی چیز مانگے گی، قریبی ہے، اسے تو بڑے خزانے ملیں گے۔ میں نے اس نے کہا جو مانگوں گی ملے گا۔ حضرت نے کہا تو نے دیکھا نہیں سب کو ملا، تو فرمایا پھر مجھے وہی چاہیے جس پر میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی بادشاہ سلامت چاہیے۔ بادشاہ نے کہا پاگل ہے، بے وقوف ہے، دنیا خزانے لوٹ رہی ہے، تو بادشاہ کو کیا کرے گی؟ بھائی بادشاہ کا کیا کرے گی؟ خزانے لوٹ رہے ہیں، دولت مانگ، کوئی علاقہ اور سلطنت مانگ، میرا کیا کرے گی؟ اور لوگ بھی ہنسنے لگے، ہم تو اسے سمجھدار سمجھتے تھے، بڑی بے وقوف نکلی، یہ تو دولت جیسے آج کے زمانے میں ہوتا نا، اتنے دن اسے منتری جی کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے گھر کی ٹیلی نہیں اتری، اب تک تو محل بن جانا چاہیے تھا، چاہے ڈنڈی مارتا، کپلے کرتا، گھوٹالے کرتا، بن جانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ لوگوں نے کہا بے وقوف ہے تو، اس نے کہا بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تم ہو، تم نے صرف علاقے مانگے جو چند دنوں کے ہیں، میں نے بادشاہ کو مانا۔ بے وقوف ہے جسے بادشاہ مل گیا ساری کائنات مل گئی، تو جسے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا۔ جو اللہ تک پہنچ گیا وہ چاند تک، سورج تک، کیا سات آسمان تک پہنچ گیا۔ اور یہ مکاتب اس دین کے پڑھانے اور سکھانے والے ہیں جس دین کو وہ نبی لے کر کے آئے کہ جو ساتوں آسمان کو پار کر کے عرش معلیٰ تک پہنچے۔ یہ عرش معلیٰ سے ملاتے ہیں، یہ مدارس اور مکاتب، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ایک دور کی سازش کے تحت ٹرینڈ چلایا گیا، اور یہ کہ یہ بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، عمریں ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی مسلمان کی سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ قبر کے 3 سوالوں کے جواب وہ سیدھے سیدھے دے دیں، ربوں کا ما
تدین کما کنت تقول هذا الرجل. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو مسلمان کی سب سے بڑی ترقی اور کامیابی یہ ہے. اور وہ کامیابی ملے گی ان مکاتب سے، وہ کامیابی ملے گی قرآن کے ساتھ تعلق سے. اور صرف وہ کامیابی نہیں ملے گی، دنیا کے اندر بھی جو ہماری زندگی کو چاہیے، عزت، ناموری، سربلندی، امن و امان، چین و سکون کی زندگی، وہ بھی قرآن ہی سے ملے گی. قرآن کریم ہی میں اس کا سامان بھی موجود ہے. آج جو ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں جو اس وقت مسلم آبادیاں پسماندگی اور پستی کا، ذلت اور خواری کا شکار ہیں، اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو کتاب اس قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے آئی تھی، جو کتاب اس قوم کو ذلت سے عزتوں کے تاج پہنانے آئی تھی، اسی کتاب کو اس قوم نے چھوڑ دیا. گھر میں موبائل روزانہ کھلتا ہے، ٹی وی روزانہ کھلتا اور صاف ہوتا ہے، اور قرآن کو رکھے ہوئے سالوں اور مہینوں ہو گئے. پہلے بچپن میں دیکھتے تھے کہ مائیں بہنیں صبح صبح قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، اور اب وہ بھی نہیں. کوئی 2 بجے تک موبائل دیکھا جا رہا ہے، بچہ الگ دیکھ رہا ہے، ماں الگ دیکھ رہی ہے، الگ الگ موبائل ہیں. تو صبح کو تو فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی، کہاں تک قرآن کریم. اور پھر 10 بجے تک یہ امت سو رہی ہے، اور 10 بجے اس کا بریک فاسٹ ہو رہا ہے، اور 4 بجے اس کا لنچ ہو رہا ہے، اور پھر رات کو 12 بجے جا کے اس کا ڈنر ہو رہا ہے. کیا ہے یہ؟ جب یہ شیڈیول بدلا تو اب رب تعالیٰ نے بھی نظام بدل دیا. جاؤ، یہ تو سب ذلت کے اسباب ہیں، تو ذلت میں جاؤ. عزت کے اسباب چاہیے تو پھر وہ طریقہ کار اپنانا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاؤ، تہجد میں اٹھو، نہیں تو فجر کی نماز پڑھو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور پھر ناشتہ کر کے اپنے کاروبار پہ چلے جاؤ. اللہ کی روز کی طرف سے روزی کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے. اب جب روزی تقسیم ہو رہی ہے تو تب تو یہ سو رہا ہے، اور جب تقسیم ہو چکی تب دکان پہ جا رہا ہے. اچھا، پھر اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی ہمیں تو مل ہی جاتی، میں تو 10 بجے دکان کھولتا ہوں، تب بھی 5 بجے تک میں خوب اچھی خاصی بکری کر لیتا ہوں. میرے بھائی، روزی بکری کا نام نہیں، روزی دراز میں پڑے ہوئے غلے کا نام نہیں ہے، روزی ان نوٹوں کا صرف نام نہیں ہے. رزق صرف کھانے کو نہیں کہا جاتا ہے. ہاں، اولاد بھی رزق میں آتی ہے، اولاد کے برکات بھی رزق میں آتے ہیں، اولاد کے افادات بھی رزق میں آتے ہیں، گھر کا چین و سکون بھی رزق میں ہے، باہر کا اطمینان بھی رزق میں داخل ہے، امن و امان بھی رزق میں داخل ہے، عزت اور سربلندی بھی رزق کے اندر داخل ہے، خوف اور ہراس کا نہ ہونا بھی رزق میں داخل ہے. آپ بتائیے، ہمیں صرف روٹی کی شکل میں رزق مل رہا ہے اور کچھ ہے؟ اولاد کا سکھ کتنی بڑی تعداد کو حاصل ہے، گھروں میں چین کتنے گھروں میں ہے، مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن اور دشمنیوں کو چھوڑ کر ہمدردی اور خیرخواہی اور سکون کتنے لوگوں کو حاصل ہے. سب جگہ بے چینی ہے. صرف بکری جو 15,000 50,000 کی ہوتی ہے اسی کا نام رزق نہیں کہ بھئی روزی مل گئی، اسی کا نام روزی نہیں ہے بھائی. 15 روپے کی دوائی سے ٹھیک ہو جانا یہ بھی رزق میں داخل ہے. کوئی بیماری کسی کو، ہم نے سنا ایک صاحب تھے، وہ کہے صاحب 1.25 لاکھ روپے کا انجیکشن ہر 15 دن لگتا ہے بچے کو. مل کے دیکھو بھائی، 1.25 لاکھ کا انجیکشن ہر 15 دن میں لگتا ہے، اور ہمارے آپ کے بچے 15 روپے کی دوائی میں 3 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو روزی رزق میں داخل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں دولت آ رہی ہے یہ صرف نہیں بھائی، یہ سب اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق ہیں، اور یہ خیر و برکت والی زندگی اور یہ رزق سے پر زندگی ملتی ہے تب جب اللہ کے نظام کے تحت چلے. اور اب وہ کچھ بھی نہیں ہے. فجر کے وقت میں گلی گلی میں گزرو، گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور اب سناٹا. ہماری مسجد دوسری طرف جا کر کے ہے تو ڈر لگتا ہے، ڈنڈا لے کے جانا پڑتا ہے، کتوں کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں. دوسری گلی میں جانا پڑتا تو کوئی نہیں ملتا، سناٹا، کتوں کے علاوہ کوئی نہیں ملتا ہے. تو ہم ادھر کیا، ہم پھر فجر کی نماز اپنے مدرسے
مدرسے میں دروازے سے نکل کے پڑھ رہے ہیں، وہاں تک بھی نہیں ملتا. کتنے کیا ہر مسجد خالی ہے فجر میں. غیروں کا اعتراف یہ ہے جس دن مسلمانوں نے فجر کی نماز اتنی بڑی تعداد میں شروع کر دی جتنی جمعے میں ہوتے ہیں، اس دن ساری قومیں خود بخود ڈر کے مانا گروہ میں چھپ جائیں گی. جا کر ہے ہی کہاں مسلمان؟ مسلمان تو فجر میں جاتا ہے کہ کدھر ہے؟ جمعے میں نہیں، فجر میں. تو ہم نے نظام بدلا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق ان مکاتب سے کٹتا جا رہا ہے، مدارس سے ہمارا تعلق منقطع ہوتا جا رہا ہے. جو مسجدوں کو آباد کرنا سکھاتے تھے مدارس، جو اللہ کا قرب سکھاتے تھے مدارس، جو اللہ کی محبت پیدا کرتے تھے مدارس، ان مدارس سے ہمارا تعلق کٹتا چلا جا رہا ہے. بلکہ ان کو اس روئے زمین پر غیروں سے زیادہ اپنے لوگ غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں اور زبان غلط چلا رہے ہیں. یہ محرومی کی بات ہے. یہی مدارس ہے کہ یہ دولت ہمارے پاس ہے، قرآن کی دولت ہمارے پاس ہے، اور اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب آپ پڑھیں نہ پڑھیں یا پڑھائیں نہ پڑھائیں، جس بچے کو جو چاہے پڑھائیں. نہیں، قرآن مقدس اللہ نے عظیم نعمت کے طور پر نازل فرمایا تو اس کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور وہ حقوق اگر یہاں ادا ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیٹوا پکڑ کر کے جہنم میں لے لیے جائیں. آسان نہیں ہے یہ کہ جی میری مرضی میں پڑھاؤں کہ نہیں پڑھاؤں میرا بچہ. یہ آسان نہیں ہے میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نبوت اور کارہائے نبوت میں سب سے پہلا کام قرآن کریم کو پڑھنا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی آیتوں کو انہیں پڑھ کر کے سنائیے اور پڑھائیے. الفاظ قرآن کا پڑھنا یہ ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے. دیکھ کر ہوئے بغیر دیکھے ہو، بغیر دیکھے ہو تو نور علی نور، ورنہ تو دیکھ کے ہر مسلمان پڑھنا جانتا. اور اللہ نے بے شمار کتابیں نازل فرمائی، کسی کی تلاوت کا نہ تو حکم فرمایا اور نہ تلاوت پر ثواب کا وعدہ فرمایا. اور قرآن اس کا حکم دیا، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اتل ما انزل الیک. اللہ نے باقاعدہ حکم دیا جو آپ پر نازل ہوا ہے، جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھیے، قرآن کریم کو پڑھیے. اور صرف پڑھنا نہیں، کہیں پڑھا جا رہا ہے تو سننا بھی لازم کیا گیا ہے. وَإِذَا قُرِئَ قُرْآنٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنو. قرآن اگر تلاوت ہو رہی ہے تو پھر کوئی اور بات کرنا، قرآن کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے پھر یہ جیسے آج کل ہم گاڑیوں میں قرآن بجا دیا، صاحب کیسٹ بج رہی ہے، گھر پہ بجا دیا، دکان پہ بجا دیا، بس بج رہا ہے، کانوں سے ٹکرایا جا رہا ہے اور باقی ہم سب مست ہیں ہر چیز میں. قرآن ایسی جگہ نہیں بجانے کی چیز ہے. یا تو سارے لوگ قرآن کو سنیں، ورنہ تو قرآن کو نہیں بجانا چاہیے. موبائل ہو یا کیسٹ ہو، اس کو تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو. قرآن کریم جب پڑھا جائے کیا ملے گا؟ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو. قرآن کتاب ہے کہ پڑھو تو اللہ کی رحمت اور سنو تو اللہ کی رحمت ہے. اور پڑھنے پر اللہ نے جو ثواب رکھا ہے، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نے کیا. ایک حرف صرف الف پڑھنے پر 10 نے کیا، الف لام میم پڑھنے پر 30 نے کیا. کون سا وظیفہ ایسا جس میں اتنا ثواب ملتا ہے؟ اور جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہو، اور آپ اندازہ لگائیے جو بچے قرآن مدرسوں میں پڑھتے ہیں پورا دن اس کو یاد کرتے اور رٹتے ہیں، کوئی ان کی نیکیوں کو پہنچ سکتا ہے؟ مگر آج ہماری نظر میں یہی حقیق سمجھے جاتے ہیں. یہ بتا دیں کہ یہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کا کتنا اونچا مقام ہے. اور خاص طور سے حافظ قرآن کا مقام، حافظ قرآن کا مقام. حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اس کی کوئی منزل فکس نہیں ہے،
جتنا قرآن یہ پڑھ سکے جنت کے دروازوں پر چڑھ سکے گا. پڑھتا جائے گا ہر آیت پر ایک درجہ بلند، ہر آیت پر ایک درجہ بلند. قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. آپ بتائیے کہ حافظ قرآن کا درجہ کہاں پہنچا؟ ہے کوئی انجینئر، ہے کوئی جج اور وکیل اور ڈاکٹر، ہے کوئی نیتا اور ابھینیتا جو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے ان معصوم بچوں کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا ہے اللہ کے نزدیک؟ ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کا کلام ہے یہ. اللہ کا کلام اللہ کو پیارا ہے. جس سینے میں یہ کلام آ جائے وہ سینہ پیارا ہے. جس زبان پر وہ کلام جاری ہو جائے وہ زبان پیاری ہے. اور جس گھر میں کلام پڑھا جا رہا ہو وہ گھر تمام گھروں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو ہو جاتا ہے. ہمیں آپ کو اس کی قدردانی پتہ نہیں ہے. میدان محشر میں رب کائنات بلائے گا حفاظ کے والدین کو اور ایسا کار کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو روشن کر دے، اس کے والدین کے سر پر رکھے گا تو دنیا کے عمراء اور وزراء دیکھ کر کے حیران و شگفتہ رہ جائیں گے کہ یہ کون سے نبی ہیں. آواز آئے گی نبی نہیں ہے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حفاظ کے والدین ہیں. انہوں نے دنیا کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے یا دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، سکھایا اور پڑھوایا اور ساری زندگی کا مشغلہ اور معمول بنایا اور حافظ بنایا، عالم بنایا. یہ اس کا انعام مل رہا ہے. فرمایا سارے لوگ حسرت اور افسوس میں پڑ جائیں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیتے. میرے بھائی اس دولت کا ہمیں آج تک اندازہ ہی نہیں ہے. جس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی اور ادھر قبر میں پڑھے اس کے باپ کی مغفرت کر دی گئی. معصوم بچہ زبان سے پڑھ رہا کہ پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جس کا بچہ اپنی معصوم زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہے، اب مجھے غیرت آتی ہے اس کے باپ کو عذاب دیتے ہوئے، جاؤ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دو. یہ ہے کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں پہ، کسی ہنر اور فن کا تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا مرنے کے بعد سوائے مدرسے میں پڑھی ہوئی تعلیم کی. ہاں یہ بچہ ہی نہیں، جب تک یہ بچہ رہے گا اور جب تک یہ بچے کا فیض رہے گا اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری چیزوں سے انسان کا سلسلہ ختم. اذا مات العبد انقطع عمله، کہ بندہ مر گیا تو عمل سے رشتہ. تہجد گزار بھی تھا تو قبر میں نہیں پڑھ سکتا، چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھے گا. مومن بندہ کہے گا جب اس کو قبر میں اٹھایا جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے عصر کا وقت جانے والا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے. تو فرشتے اس کو اٹھائیں گے تو یہ کہے گا ذرا بعد میں بات کرنا، مجھے بھی نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ عالم بدل چکا ہے، یہ دار العبادت، دار الامتحان، دار العمل نہیں ہے، یہاں تو قبر میں آ چکا ہے. یہ ایمان والوں کو ہوش و حواس وہاں پر ہوگا، ایمان والوں کو. تو فرمایا کہ جب بندہ اگر وہاں نماز پڑھنا بھی چاہے گا تو پڑھنے نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ کو دار العمل نہیں ہے. عمل کی جگہ تو یہ ہے، عمل کی جگہ تو یہ ہے. تو ساری چیزوں سے رشتہ ختم. نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ سکتا، زکات دیتا تھا اب نہیں دے سکتا، حج عمرے کرتا تھا اب نہیں کر سکتا، تلاوت روز کرتا تھا اب نہیں کر سکتا، روزانہ اللہ کا ذکر کرتا تھا اب نہیں کر سکتا. کہ بھئی اب تو دار العمل ہے، دار العمل نہیں ہے. یہاں آ گئے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. ایک وہ مال جو اس نے ایسی جگہ لگایا جہاں سے لوگ دینی یا دنیاوی فائدہ اٹھاتے رہے. دینی فائدہ، نہ مسجد بنوا دی، لوگ نماز پڑھتے رہے، مدرسہ بنوا دیا، تعلیم جاری ہے قرآن کی. دنیاوی فائدہ، راستہ بنوا دیا، پانی کا نل اور سبر سے بھی کروا دیا، جہاں لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور تو علم چھوڑ گیا،
حافظ تھا حافظ بنا گیا، عالم تھا عالم بنا گیا، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کر کے اس شعبے کے افراد تیار کر گیا۔ اب جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ بچہ جس کو اس کا باپ نیک بنا گیا، اولد صالح یدعو لہ، ایسا بچہ کہ جو نیک بنایا اس کے ماں باپ نے، حافظ عالم قاری دیندار بنایا اس کے ماں باپ نے، مرنے کے بعد یہ بچہ اس کو دعائیں کرتا رہے گا تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز۔ اس لیے فرمایا تم اپنی اولاد کو سب کچھ دے دو، تمہارے کام کا کچھ نہیں ہے، اور تم کچھ مت دو، قرآن اور دین سکھا دو، یہ پورا بچہ تمہارے کام کا ہے، یہ دنیا میں بھی تمہاری خدمت کرے گا، تمہاری غلامی کرے گا، ہاں، اور قبر کے اندر بھی تمہیں پہنچنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچے گا۔ قبر پہ جا کر بھی جاتی تو دنیا ہے لیکن جانے کا فائدہ بھی اسے ہی پہنچتا ہے جس کا بچہ اس لائق ہو کہ وہ قبر پہ کچھ کر سکے، اور اگر اس لائق نہیں بنایا تو پھر یا تو شرک کرے گا یا خرافات کرے گا یا رسومات اور بدعات کو انجام دے گا۔ اور بچہ اگر قابل بنایا، قرآن کا حافظ ہے، کیا کرے گا؟ قرآن پڑھے گا جا کے، عالم ہے تو تب کچھ پڑھے گا جا کر کے، اور بھائی صرف ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے تو وہاں نقشہ تو بنائے گا نہیں، نہ وہاں انجیکشن لگائے گا، نہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہے آپ کو کوئی ٹیبلیٹ دے سکتا ہے، جج صاحب بھی ہے تو آپ کا کوئی فیصلہ وہاں نہیں سنا سکتے، کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اور یہ جو نسل ہوتی ہے ہماری، جو مدارس اور مکاتب میں پڑھتی ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر کے میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ یہ زندگی کے ہر قدم پہ آپ کی غلامی کرے گی، آپ سے محبت کرے گی، کیونکہ ماں باپ کا مقام کیا ہے وہ بھی یہی سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے وہ بھی یہی سکھایا جاتا ہے، ماں باپ سے محبت کیسی ہونی چاہیے وہ بھی یہی سکھایا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ بھی یہی سکھایا جاتا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں اپنے بچوں کو وابستہ کرنا چاہیے، زمانے کا تقاضا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ہر ہنر اور ہر علم سکھانا چاہیے، انگریزی میں ماہر ہو ہمارے بچے، سائنس اور میتھ میں ماہر ہو ہمارے بچے، اور ڈاکٹری انجینئر میں بھی کامل ہو ہمارے بچے، لیکن جہاں بھی ہو ہمارے بچے قرآن ان کے سینے میں ہو اور دین ان کی زندگی میں ہو، اللہ اور رسول سے محبت سے ان کے سینے سرشار ہو، اور قرآن کو لے کر کے چلنے والے ہوں، اور دنیا کے میدانوں میں بھی چلیں، تبھی ہماری زندگیاں اور آخرت کامیاب بن سکیں۔ ہم قرآن کے حقوق کو پہچانیں، تلاوت کا معمول بنائیں، جو نہیں پڑھنا جانتے وہ پڑھنا سیکھیں، اور بچوں میں سے تو ایک بھی بچہ آپ قرآن سے محروم نہ چھوڑیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے سب کچھ دے دیا اور قرآن سے محروم رہ گئے، تو کل جب انعامات مل رہے ہوں گے دوسروں کے بچوں کو تو ہمارا بچہ ان سے محروم رہے، نہ صرف یہ ہو بلکہ عذاب میں مبتلا ہو رہا ہو، تو کل وہ اگر گرفتار ہوگا تو ہم بھی نہیں بچ پائیں گے۔ کل اگر ہمارا بچہ بے دینی اور بدعملی کی وجہ سے، قرآن سے محرومی اور دین سے محرومی کی وجہ سے اللہ کے دربار میں گرفتار ہوتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، تو یہ مت بھولیے کہ ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہی بچہ کل آئے گا میدان محشر میں اور کہے گا کہ اللہ میں مجرم ہوں کہ میں نے تجھے نہیں جانا، میں نے گناہ کیے کہ تیری عبادت نہیں کی، میں نے شرک کیا، بدعات میں مبتلا رہا، میں زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا، میں مسجد کبھی نہیں گیا، میں نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا، یہ سارے جرم ہیں اور میں سزا کا مستحق ہوں، مجھے منظور ہے، مگر مجھ سے بڑا مجرم میرا باپ ہے، اس نے مجھے کالج میں تو پڑھایا، اس نے مجھے ڈگریاں تو دلائیں، اس نے مجھے فیکٹریاں تو بنوا کر کے دی، اس نے کاروبار تو مجھے دیا، گاڑیاں اور بنگلے تو مجھے دیے، اس نے دنیا کی پہچان کرائی، میری پہچان دنیا کے سامنے کروائی، اس نے دنیا کی بڑی بڑی
نعمتیں لا کر کے میرے قدموں میں ڈال دی مولا، مگر اس نے مجھے تیری پہچان نہیں کرائی، اس نے نہیں بتایا اللہ کون ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، نہیں بتایا رسول اللہ کون ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، کتاب اللہ کیا ہے اور اس کے تعلق سے ذمہ داریاں کیا ہیں، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ قبر میں کیا کام آنے والا ہے، مجھے نہیں بتایا اس نے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، نہیں سکھایا اس نے کہ زنا حرام ہے، ماں بہن بیٹیوں کو تکنا اور تاڑنا حرام ہے، جب ان برائیوں کو سکھایا ہی نہیں تو میں کہاں سے بچتا، مجھ سے بڑا مجرم میرا باپ ہے، تو باپ کو بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ اسی دھرتی پر پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپوں کو کہا تھا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی ذمہ داریوں سے تم چھوٹ نہیں سکتے ہو، اور تمہاری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اولاد کے لیے کھانے کا اور کپڑے کا انتظام کر دو اور گھروں کا انتظام کر دو اور کاروبار سیٹ کر دو اور ان کے نکاح کر دو، یہ صرف تمہاری ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جیسے ہی بچہ بولنا سیکھے تو اسے اللہ بولنا سکھاؤ، اسے اللہ کی پہچان کراؤ، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم رسول اللہ کے معنی بتاؤ اور رسالت کا مفہوم سمجھاؤ اور رسالت کی ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ بتاؤ، اور تمہاری ذمہ داری تھی کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے اور قبر کے اندر جا کر کے کیا منظر پیش آئے گا اور میدان محشر کے کیا حالات ہوں گے، وہاں ایک میدان ہوگا سبا نیزے پر سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا اور زمین تانبے کی، آسمان فولاد کا ہوگا، کوئی سایہ نہیں، اور یوم یفر المرء من اخیہ، باپ نہیں، بیٹا نہیں، بیوی نہیں، بھائی نہیں، دوست نہیں، کوئی نہیں، وہاں پر صرف اور صرف انسان اور انسان کے اعمال ہوں گے۔ اس نے مجھے کبھی نہیں سکھایا تھا، نہیں بتایا تھا کہ ایک بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل ہوگا اور وہ جہنم کی پشت پر ہوگا جس سے لوگ گزریں گے اور اسی میں کٹ کٹ کر کے گر بھی جائیں گے، مجھے نہیں بتایا تھا اللہ، اور میں تو صحیح ہو جاتا، میرا کیا پتا، اور واقعی بات بھی یہی ہے، انہیں کیا پتا ہے، انہیں کیا پتا ہے ہم جس راستے پہ ڈالیں گے تو اس راستے پہ چلیں، ان کے سینوں میں رکھا دل ایک کوری تختی ہے، اس پر اللہ کی وحدانیت لکھ دو، اس پر رسول اللہ کی رسالت لکھ دو، اس پر قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت لکھ دو، اس پر اولیاء اللہ کی محبت لکھ دو، اس پر لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی لکھ دو، اس پر اللہ کی عبادت کا شوق اور ذوق لکھ دو، اس پہ تلاوت کی دیوانگی لکھ دو، یا اس پر شرک اور بت پرستی لکھ دو، یا بدعات اور خرافات لکھ دو، یا نشہ جوا اور شراب لکھ دو، یا زنا لکھ دو، حرام کاریاں لکھ دو، بد اخلاقیاں لکھ دو، بد کرداریاں لکھ دو، اسی دل کو تمہارے حوالے کیا گیا ہے، اس دل کو تم ولی کا دل بنا دو یا شیطان کا دل بنا دو، یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، والداہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ماں باپ اس کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے یا مجوسی بنا دے یا مومن کامل بنا دے، یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوا کرتا، ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، ماں باپ کو دیا ہے اللہ نے، ہر بچہ صاف فطرت کا، صاف دل کا، صاف روح کا، ایمان کی فطرت اور صلاحیت لے کر آیا، اب جیسا باپ اور گھرانہ ہوتا ہے ویسے ہی بچہ بنتا، لیکن یہ یاد رکھیے جہاں اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ امانت بھی ہے، ہم اولاد کے مالک نہیں ہیں، یہ چند دن اور چند سال کے لیے ہمارے حوالے کی گئی ہے، چھوٹے سے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، دل کو خوش کیجئے، غموں کو بھلانے کا سامان مل گیا، یہ چھوٹا بچہ جب تک ہوتا ہے، بڑا ہوا تمہارا سہارا ہے، تمہارا سہارا بنے گا، تمہاری زندگی کے لیے تمہیں دیا گیا، تم اس کے مالک نہیں ہو، مالک اللہ ہے، اور مالک کا کہنا یہ ہے میں نے جیسا تمہیں دیا ہے میں ویسا ہی واپس لوں گا، میں نے تمہیں جیسا دیا ہے بچہ ویسے ہی لوں گا، تمہیں میں نے جیسا بھیجا ہے ویسے ہی مجھے چاہیے، ہاں اس نے صاحب فرمایا قد فلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا اور صاف ستھرے بن کر کے آنا اور اپنی اولاد کو صاف ستھرا کر کے لانا. میں نے بالکل صاف بھیجا تھا, ایک روح پر کسی گناہ کا نافرمانی کا دھبا نہیں تھا. مجھے ویسا ہی چاہیے, مجھے تمہارا بچہ بھی ویسے ہی چاہیے اور مجھے تم بھی ویسے ہی چاہیے. نہیں چاہیے مجھے مال و دولت, نہیں چاہیے تمہاری اولادیں, تمہاری اولادوں کی کثرت اور اولادوں پر فخر. مجھے چاہیے تمہارے صاف ستھرے دل. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال نہ بنا وجہ کی اولاد کی کثرت بالکل کام نہیں آئے گی. دل جس کا صاف ہوگا شرک سے, دل جس کا پاک ہوگا خرافات سے, اور دل جس کا پاک ہوگا بدعات سے, گندے خیالات سے, وہمیات سے, وہ دل کام آئے گا. جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی, جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی, اور جس دل کے اندر قرآن کی محبت ہوگی, جس دل میں جنت کا شوق ہوگا, آخرت کی فکر ہوگی, فرمایا وہ دل چاہیے. تم نے کہا مجھے وہ چاہیے, اور یہ بتا دیا سن لو صاف, تم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے, تمہیں دونوں راستے دکھا کر کے چھوڑ دیا گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فسق و فجور کا, کفر و شرک کا, اور بدعات اور رسومات کا, اور ایمان اور اسلام کا, سنت اور شریعت کا, سارے راستے واضح ہیں. چل کے آ جاؤ, پاکیزگی کا اور گندگی کا راستہ سب صاف ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا, ہر عیب سے پاک رکھا, اور اللہ کی عبادات اور اطاعات سے اور سنت کی پابندیوں سے, قرآن کریم کی تلاوت سے جس نے اپنے دل کو مزکا کیا ہوا رکھا اور اسی طرح آ گیا, تو وہ کامیاب ہو گیا. اور جو دنیا کے جھمیلوں میں الجھا رہا اور دنیا کے جھمیلوں میں الجھ کر اللہ کو بھول گیا, یا دولت کی کثرت کی بنیاد پر, یا عہدے کے نشے میں, یا دولت کے نشے میں, یا جوانی اور طاقت کے نشے میں, یا شہرت کے, یا کسی بھی نشے میں آ کر کے اس نے اپنی روح کو گندا کر لیا, اس نے اپنی روح کو ناپاک کر لیا, تو پھر سمجھیے کہ وہ خائب اور خاسر ہوگا, وہ ناکام ہوگا, اور ایسا ناکام ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے کامیابی نہیں دلا سکتی. صاف صاف اللہ نے فرما دیا ہے, دولت کماؤ منع نہیں کرتا ہے, کلو واشربو, کھاؤ پیو منع نہیں کرتا. ان الدنیا خلقت لکم, زمین سے لے کر آسمان تک سب تمہارے لیے. مجھے نہیں چاہیے, میرے فرشتوں کو نہیں چاہیے, مگر تم میرے لیے ہو, تم آخرت کے لیے ہو. یاد رکھو, اس دنیا میں اتنے مست اور مگن مت ہو جانا کہ آخرت کی تباہ کاریوں کو بھول جاؤ. جس طرح تم اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کا انتظام کرتے ہو, اور ٹھنڈ سے بچانے کا انتظام کرتے ہو, اور ہر آفت سے بچانے کے لیے انتظام کرتے ہو, فرمایا ایک سب سے بڑی آفت جہنم آ رہی ہے مرنے کے بعد, اس سے بھی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وآہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج گرمی تیز میں فکر میں پھرتا ہے, باپ کے اے سی لگوا دوں, بچے بڑے پریشان رہتے ہیں, گاڑیوں میں بھی اے سی ہے, پریشان. میرے بھائی, آج اگر معصوم بچے کو کہیں سے شارٹ سرکٹ سے جھٹکا لگ جائے, یا پیر ہی فرش پہ گرم آ جائے, تو فرش کی ٹائلز اور فرش کی کیا ہے پتھر بدلوا دیا جاتا ہے کہ پیر جلتے ہیں. اور تانبے کی زمین ہوگی, اور 50,000 برس کا دن ہوگا, اور چاہتے ہوئے بھی کوئی اپنی اولاد کا ہاتھ تک نہیں پکڑ پائے گا. وہاں کے لیے ہمارا کیا انتظام ہے؟ وہ آگ جسے 30,000 برس تک دہکایا گیا, اور جس کی تمازت کا عالم یہ کہ وہاں سے نکال کے یہاں ڈالا جائے تو نیند آ جائے, اس سے بچنے کا کیا انتظام ہے؟ یہ لاڈلا جس کو اگر کوئی ذرا سا ٹچ کر جائے اور کہیں یہ ٹکرا جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور لڑائی کر لیتے ہیں اور جرمانہ لے لیتے ہیں. تو وہاں جب یہی نونہال ہمارے لخت جگر قیامت کی تمازت اور تباہیوں کے سامنے جائیں گے تو کلیجے کہاں پہنچیں گے؟ اس کا کوئی انتظام ہے؟ میرے بھائی, اسلام وہ مذہب ہے جو صرف ایک دنیا کو نہیں دکھاتا ہے, تمام جہانوں کو دکھاتا ہے. تم صرف اس ایک
100 गज के घर के लिए नहीं आए हो, तुम एक मुल्क के लिए नहीं हो। इस्लाम तुम्हें पूरे आलम की सैर कराता और ऐसी सैर कराता कि यहाँ से तनहा जाओ और सारी दुनिया के चक्कर लगा करके आ जाओ। इस्लाम तो दुनिया की हर तरक्की का रास्ता बताता है, कुरान में मौजूद है, मगर साथ ही साथ ये बताता है कि ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। जिस दुनिया के अंदर तुम हो ये तुम्हारा आखिरी ठिकाना नहीं है और ये तुम्हारा पहला ठिकाना भी नहीं है। पहली मंजिल भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है। इससे पहले 2 मंजिलें और 2 ठिकानों से आप आ चुके हैं। माँ के पेट में 5 महीने का जमाना, जान पड़ने के बाद 5 महीने का अरसा है उस जहान का, और उससे पहले लंबा अरसा है आलम अरबा में। उन दोनों जहानों से गुजर करके इस आलम में आए हैं, आलम दुनिया में, और इससे भी गुजर करके आलम बरज़ख और फिर आलम आखिरत। ये आखिरी ठिकाना नहीं है भाई, मगर ये ठिकाना और ये जिंदगी अगले मराहिल की कामयाबी और नाकामी तय करेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मदारिस दीनिया से अपना रब्त कायम करो, मदारिस दीनिया से ताल्लुक कायम करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये दीवाने, ये जो यहाँ कुछ पागल बैठे नजर आ रहे हैं तुम्हें टोपियों और दाढ़ियों में, ये पागल ही है आज के जमाने में। जिस जमाने में सिर्फ आदमी अपनी सोचता है, अपने भाई का जिसे पता नहीं कि वो भूखा मर रहा है या प्यासा, जिसे अपने बाप का पता नहीं कि मेरा बाप ने खाना खाया या नहीं खाया, जिसे अपनी औलाद का पता नहीं औलाद जहन्नम में जाएगी या जन्नत में, और जिसे खुद का पता नहीं कि मेरा क्या बनेगा, ऐसे जमाने में ये जो पागल आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, ये आलम की इस्लाह की फिक्र करते फिर रहे हैं। ये पूरे मोहल्ले, एक मस्जिद में है तो पूरे मोहल्ले की फिक्र लिए बैठा है, एक मदरसे में है तो पूरी बस्ती और सोच पूरे आलम की है कि इस इदारे से पूरे आलम को दीन की दौलत से सरफराज करने, हर एक को अल्लाह का दीन पहुंच जाए, हर एक जहन्नम से बच जाए, हर एक कब्र के अज़ाब से बच जाए। ये थोड़ी सी तनख्वाहों में काम करने वाले हमसे कह भी जाते हैं, मौलाना कितनी तनख्वाह भाई? इतनी है। इतने के तो मैं सिगरेट पी जाता हूँ जितनी की आपकी तनख्वाह पूरे महीने में, और होता भी यही कि भाई इतने के तो मैं सिगरेट पी जाता हूँ। हमने कहा भाई सिगरेट तो हम नहीं पीते, बाकी सब कुछ हम जो जायज चीज है इसी में पी लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है इसी में और कर लेते हैं इसी में। क्यों? क्योंकि इस तबके को दिख रहा होता है यहाँ तो वक्त गुजर ही रहा है, यहाँ तो हर हाल में वक्त गुजर रहा है, असल तो वहाँ का देख रहा है। तो वहाँ की फिक्र कि हमारा काम बन जाए, तुम्हारी नस्लों में से उलमा हुफ़ाज़ तैयार हो जाए, तुम्हारा भी सामान हो जाए और हमारा भी सामान हो जाए। कोई अल्लाह का बंदा और बंदी किसी घर में कुरान की दौलत से महरूम ना रहे। इसलिए बेचारे टाइम भी, भाई हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, चलो भाई हम शाम में ही पढ़ा लेंगे, चलो भाई हम जिस वक्त खाली हो वही वक्त दे दो, यही होता है ना। स्कूल वाले कभी कह सकते हैं कि चलो साहब पूरा दिन तुम्हारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, शाम को खाली होते हैं, हमें एक जो है क्लास शाम की कोई कर देना, वैसा स्कूल का नहीं। ये बेचारे कह रहे हैं साहब आपके बच्चों को जो खाली वक्त है वो ही दे दीजिए, हमें घर घर जाकर के ला रहे हैं, खुशामदें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये दर्द है, और ये वो दर्द है जो नबी के सीने में हुआ करता था उम्मत का। ये वो फिक्र है जो नबी लेकर के आए थे और विरासत में इन्हें तकसीम कर गए। अब ये ताने सुनते हैं, कोई कुछ कह जा, कोई यूं कह देता है, अगर किसी के पास बेचारे के घर में अच्छा हो गया तो पता नहीं भाई इसमें कैसा कहाँ से पैसा आ, और अगर नहीं है कोई साइकिल पे चल रहा तो क्या देते हैं यार ये लोग भी वहीं रह गए, दुनिया तरक्की कर गई, ये साइकिल पे ट्यूशन ही पढ़ाते रह गए। हाँ, इनकी मर्सिडीज इंशाअल्लाह जन्नत में तैयार खड़ी है, इनकी मर्सिडीज जन्नत में तैयार है और वो पहले ही आ जाए। हदीस के अंदर आता है कि जब मोमिन बंदा अल्लाह का थका हारा, जब रूह कब्ज होने की होती है, ये मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ, वो अल्फाज और अंदाज अलग है, तो फरिश्ते दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी लेकर खड़े होते हैं, आ जाए इसमें बैठ जा, जल्दी निकल के। जहां तक
نظر جاتی ہے خوشبودار کفن لیے کھڑے ہوتے ہیں اور روح جیسے ہی نکل کے جاتی ہے فوراً ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں. تو ان کا استقبال تو وہاں تیار ہے. اور یہ آتا ہے حدیث میں جب کوئی انسان کسی اللہ کے نیک بندے کو ستاتا ہے گالیاں بکتا ہے فرشتے اور جنت کی حوریں لعن طعن کرتی ہے او بدنصیب ہاں کسے ڈانٹ رہا ہے کسے لعن طعن کر رہا ہے یہ تمہارے پاس کتنی دیر کے لیے ہے یہ تو یہاں ہمارے لیے بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. تو میرے بھائی یہ مدارس اور یہ مکاتب ہمارے ملک میں اور روئے زمین پر اللہ کا عظیم انعام ہے. اس کی قدر کرو اور ان سے زیادہ ان کی قدر کرو جو انہیں پانی دے کر کے سینچ رہے ہیں. پانی نہیں پسینہ دے کر کے ان کو ہرا بھرا کیے ہوئے. کوئی ابھی نیتا آ جائے تو اس کے ہاتھ چومنے کو ہم لائن لگا لیتے ہیں. کوئی نیتا آ جائے تو اس کی ایک جھلک پانے کو لائن لگا لیتے ہیں. اور ہماری مسجد کا امام ہمیں 5 وقت 27 نمازوں کا ثواب دلوا کر کے نماز پڑھاتا ہے. ہمارے بچوں کو گھر گھر جا کر کے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. ہمیں کبھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. محبت سے 2 باتیں بھی نہیں کر پاتے ہیں. اگر بچہ کسی گاڑی کے سامنے آ رہا ہو کوئی اپنی جان پہ کھیل کر اس کو جھپٹا مار کے بچا لے جائے پتہ کرتے ہیں کون تھا بھائی وہ فرشتہ. CCTV کیمرے چیک کرو کون تھا اس کا پتہ چل جائے گھر پہنچیں گے اتنا بڑا گلدستہ لے کر کے اور کچھ اور لے کر کے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے بچے کو بنایا. او یہ نسلوں کو بچا رہے ہیں یہ نسلوں کو بچا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں نہیں پیروں کو دھو کر کے اپنے چہروں پہ مرنا چاہیے. یہ وہ مخلوق ہے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ وہ مخلوق ہیں جو سینوں میں 24 گھنٹے اللہ کا کلام لیے پھرتے ہیں. ان کی زبانیں اس لائق ہیں کہ ان زبانوں کو اور ان کے لبوں کو بوسے دیے جائے جہاں قرآن جاری ہوتا ہے اللہ کا. اور ہمیں ان کی قدر نہیں ہے. تو یاد رکھیے جب کسی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اللہ کو خود نہیں پڑھے. ایک بھی نہ پڑھو قرآن ایک بھی قرآن پڑھنے والا نہ ہو ایک بھی مسجد میں نماز پڑھنے والا نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے. رب فرماتا کچھ نہ کرو میں تمہیں ختم کر کے دوسرے پیدا کر دوں گا. محتاج ہم محتاج ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں عزت کی زندگی ملے ہمیں اس دنیا میں اطمینان کی زندگی ملے قبر ہماری آباد ہو حشر میں کامیاب ہو جائے تو ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں ناک رگڑتے ہوئے ان مکاتب میں آنا چاہیے. اور آنا پڑے گا ورنہ مرے کسی کی موت اللہ کو کہنا ہے. واللہ غنی عن العالمین وہ بے نیاز ہے. لاکھوں ہزاروں کروڑوں کفر پہ مر رہے ہیں کیا بگاڑ لیا اللہ کا. ساری دنیا میں لاکھوں لوگ کفر و شرک پہ مر رہے ہیں کیا بگاڑ لیا اللہ کا. اگر ہماری نسلیں بھی علیاذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے ایمان سے دور ہو جائے تو اس کا دین مٹ جائے گا. بغداد کے اندر تاتاریوں نے ایک جھٹکے میں 6 لاکھ انسانوں کو ذبح کیا تو کہ اسلام مٹ گیا قرآن مٹ گیا. ہلاکو خان اور چنگیز خان کے محلوں میں انسانی کھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں ٹائلز کی جگہ پہ. اسلام مٹ گیا کیا؟ نہیں. مسلمان مٹتا ہے اسلام نہیں. اور مسلمان بھی جو سچا پکا مسلمان بن جائے اسے بھی پوری دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. تو قرآن سے ہم تعلق اپنا جوڑیں. یہ ہماری دنیا میں عزت کا بھی ضامن ہے اور آخرت کی سربلندی کا بھی. ورنہ یاد رکھیے دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوتے رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ پیش کر دیں گے کہ اے اللہ یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کہ یہ ہے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا. سب کچھ پڑھا قرآن نہیں پڑھا نہ پڑھا ہے. بتائیے کیا جواب دیں گے ہم. رسول اللہ کون ہے؟ کوئی وکیل آئے گا آپ کے مقابلے میں؟ جب عدالت میں آپ آئیں گے
وکیل بن کر، اور وہ بھی ہمارے خلاف. کوئی ہے جو کھڑا ہو ہمارا کیس لڑ لے؟ دنیا کی عدالت میں تو ہو جاتے ہیں بھئی یہ سرکاری وکیل، ہم پرائیویٹ کھڑا کر دیں. کوئی پرائیویٹ لایا ہمارا سرکاری دفاع کرے گا. وہاں کوئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف وکیل بن کر آئیں گے خدا کی عدالت میں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو قرآن سے دور رکھا، جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں نہیں کی، قرآن کریم سے تعلق قائم نہیں کیا. ان کا شکوہ کریں گے اور مقدمہ پیش کریں گے. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، یہ وہ قوم ہے میری جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. موبائل روزانہ چلاتے تھے، ٹی ویاں چلاتے تھے، دکانوں کی فکر تھی، مکانوں کی فکر تھی، دنیا کی ڈگریوں کی فکر تھی. میرا قرآن رکھا رہا، قرآن نہیں کھلا، قرآن نہیں کھلا. ابھی پیچھے حال یہ ہے، ایک کلپ آئی تھی کہیں سے اسکول کی، انہوں نے کہا تھا کہ کل کو سارے بچے وہ کتابیں لائیں گے جو ان کے گھر میں بالکل بیکار رکھی ہوں گی، وہ چیز جو بیکار کسی استعمال کی نہیں ہے. کیا لے کر کے آئے بچے؟ قرآن لے کر کے آئے مسلمان بچے. بھئی یہ کیا ہے کہ سر ہمارے یہاں ہر چیز کام کی ہے، بس یہی ہے جو رکھی رہتی ہے، پتہ نہیں تب سے اسے نہ کوئی کھولتا ہے نہ کوئی استعمال میں لاتا ہے، تو یہ سب سے بیکار چیز ہمارے ہیں. یہ حال ہے. اب آپ بتائیے ان حالات میں جب قرآن کے ساتھ یہ برتاوا ہو تو ہم دنیا میں عزت کے خواب دیکھ رہے ہیں، عزت کے خواب دیکھیں گے پھر تو ذلت ہے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں کو جس میدان میں بھی بھیجیں، مگر اس میدان میں بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیے، مدارس میں بھیجیے. کم سے کم یہ نظام بنائیے کہ جو جب تک اسکول میں ہی 5ویں کلاس تک ہے، ہائی اسکول تک بھی بچہ جو ہے ہمارا مدارس میں پڑھ سکتا ہے آرام سے. پڑھ تو بعد میں بھی سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں. بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ہمارے یہاں مدارس میں سب نہیں جان، 7ویں 8ویں تک کے بچے حافظ ہو رہے ہیں اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ پہلے مکاتب میں لائیے، بچوں کو قرآن سکھائیے، بچوں کو اسلام سکھائیے، اور پھر جا کر کے ان کو کسی میدان میں بھیجیے. اور گھروں کو بھی آپ پابند بنائیے کہ اب جو بچیاں گھروں میں بھی پڑھیں گے وہ پڑھیں، اور جو پڑھی ہوئی ہیں وہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. یہ قرآن فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرین. یہ قرآن بلند کرے گا تمہیں یہاں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اگر اسے چھوڑا تو اس کے ذریعے سے اللہ ذلت اور خواری میں بھی ڈالتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ایک ایسے خطے اور علاقے سے آتے تھے کہ دنیا کے نقشے میں لوگ اس کو لانا پسند نہیں کرتے تھے، اور جب قرآن سے انہوں نے تعلق قائم کیا تو پوری دنیا کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے. ہم سب سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. کیا تھا صحابہ کے پاس؟ کوئی ٹیکنالوجی تھی، ہتھیار تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. قرآن تھا، ان کی لائبریری میں کوئی اور کتاب بھی نہیں تھی. قرآن تھا صرف، اور نبی کی اتباع تھی. قرآن اور نبی کا ساتھ تھا، اس کو لے کر کے چلے اور بڑے بڑے علاقے اور بڑے بڑے محلات کو فتح کرتے چلے گئے. ہمیں بھی اگر یہ چاہیے کہ ہم دنیا میں عزت سے رہیں اور آخرت کے اندر کامیابی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، تو ہمیں یہاں مکاتب سے جڑنا ہی پڑے گا، مدارس سے جڑنا ہی پڑے گا. ہر حال میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی جو ہماری نسلوں کی فکر کر کے جگہ جگہ مدارس قائم کیے ہوئے ہیں اور مساجد میں مکاتب چلا رہے ہیں کہ ہمارا کام یہ کر رہے ہیں. انہیں کم سے کم یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں ضرورت پڑے گی پوری کمیٹی آپ کے ساتھ ہے. محلے میں آپ قرآن کی تعلیم کو ایسا عام کر دیجئے قاری صاحب کہ کوئی گھر کا بوڑھا جوان بیٹی اور بیٹا اور بچہ ایسا نہ رہے جو قرآن کو پڑھنا نہ جانتا. کسی بھی شعبے میں نکلا ہوا تاجر انجینئر ہمارا بچہ ایسا نہ رہے، بڑا ہو یا چھوٹا، کہ جو قرآن کو پڑھنا نہ جانتا ہو. پھر دیکھیے عمر میں، زندگی میں، کاروبار میں اطمینان، سکون اور برکتیں کیسے دستک دیتی ہیں آ کر، کیسے بے چینیاں ختم ہوتی ہیں، کیسے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کیسے گھروں کی آفتیں ختم ہوتی ہیں. یہ قرآن سے تعلق
کی برکت سے ہی ہوگا. اگر قرآن سے دور رہیں گے تو پھر اسی طرح ہم زندگی میں پریشان رہیں گے. جیسے آج ہے کروڑوں روپے بینکوں میں موجود ہیں مگر زندگی میں سکون نہیں ہے. وہ سکون اللہ کے کلام سے تعلق کرنے کے بعد حاصل ہوگا جو کلام آپ کو اللہ تک پہنچانے والا ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ مکاتب ابھی اللہ کا کرم یہ ہے. نظر بری نظر تو اس میں بہت دنوں سے گڑی ہوئی ہے اور بہت زمانے سے چل رہے ہیں اور نت نئے آپ سب جانتے ہیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نت نئے قوانین اور ضابطے اور بنا وجہ کی باتیں لا کر کے کسی طرح سے ان کو ختم کیا ہے. تعجب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھ گئے ان کے فائدے کو. وہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کا فائدہ کیا ہے. وہ لوگ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی مسلمانیت اس مدرسوں سے ہے. وہ لوگ سمجھ گئے کہ مسلمانوں میں للہیت اور وحدانیت مدرسوں سے. وہ لوگ سمجھ گئے کہ جو رسول کو جانتے ہیں اور یہ جان دیتے ہیں اور رسول کی نام اور عزت اور ناموس اور محبت پہ مرنے کٹنے تیار رہتے ہیں وہ یہاں سے ملتا ہے. وہ تو سمجھ گئے. ہم نہیں سمجھے آج تک. ہم دوسری طرف چل پڑے. ہم نہیں سمجھے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. ہم نہیں سمجھے کہ آج اگر نسلوں میں دین ہے اللہ کو جاننے والے ہیں تو ان کی وجہ سے. ہمیں بھی سمجھنا چاہیے قبل اس کے کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے اللہ نہ کرے چھن جائے اس سے پہلے ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے. ورنہ تو میں آپ سے کہوں گا سمرقند و بخارا کے عروج اور زوال کے قصے اور کہانی پڑھیے آپ جو تواریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ دل کو دہلا دینے والی ہوتی ہیں کہ لوگوں نے وہاں قدر نہیں کی اور پھر جب چھینی نعمت تو قبروں کے گڑھے کھود کھود کر کے 6 مہینے قبروں میں رہ کر کے پھر ایک استاد نے بچوں کو قرآن سکھایا. ہاں ابھی یہ اوپن چل رہا ہے. یہ سمرقند بخارا کے واقعات ہیں کہ ہم لوگ ایک آدمی کو لٹاتے تھے کہ مر گیا اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں. پولیس جو اس وقت کی تھی جو حکومت اس وقت آئی تھی وہ چیک کرتے تھے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو کہ بھئی قبرستان میں جا رہے ہیں. یہ مر گیا. زندہ لیٹا ہوتا تھا اور قبرستان میں بڑی قبر کمرہ بنائی جاتی تھی اور اس میں 2 4 5 6 بچے 6 مہینے کا راشن لے کر کے بھیجے جاتے تھے مہینوں کا اور اس قبر میں بیٹھ کر کے استاد قرآن سکھاتے تھے. ہمارے یہاں قدر نہیں ہے. ہاں حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک اس زمانے کی ایک مائی سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم دعا کے لیے گئے. ہاں سقوط سمرقند کے زمانے کی مائی. تو اس نے ہم سے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ تم کہاں سے آئے ہو کہ ہم فلاں ملک سے آئے ہیں. کہ اچھا تمہارے پاس قرآن ہے کہ ہاں ہے دکھاؤ کہ ہمارے پاس پاکٹ قرآن تھا. اس مائی نے قرآن دیکھا تو رونے لگی اور چمٹنے لگی اور کہا 40 سال میں آج دیکھا ہے قرآن. 40 سال میں آج قرآن کی زیارت ہوئی ہے. مسلمانوں تمہاری مسجدوں میں تمہارے گھروں میں بھرے ہوئے رکھے ہیں اور یہ گھروں میں پڑھنے والے موجود ہیں. یہ ائمہ علماء موجود ہیں. ان کی قدر کر لو. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے. اور آج جس طرح سے ناقدری کا طوفان آیا ہوا ہے اس سے یہ لگتا ہے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے اور اللہ ہماری نسلوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے کہ بہت دن دور نہیں ہے کہ جو وہ منظر دیکھنے کو ملے. اگر یہی حال رہا جو آج اس لیے ان مکاتب کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور چھوٹا نہ جانے 1 گھنٹے کا بھی مکتب تمہاری مسجد میں چلتا تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. سارے بچوں کو یہاں بھیجو جیسے اسکول بھیجتے ہو یہاں بھیجو. اور جس دوسرے کے محلوں میں چلتے ہیں مساجد میں آپ لوگ آئے ہوئے اگر ہو وہاں سے ہر مسجد میں مکتب بناؤ. ہر مسجد میں مکتب بناؤ. جو مدارس ہیں بڑے بڑے ادارے ان کے پاس جا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرو کہ وہ کیسے رات و دن محنتیں کر کے ہمارے اس سرمائے کو بچائے ہوئے. کہ آج ہم اس حال میں موجود ہیں کہ ہمیں امام مل رہے ہیں, جنازہ پڑھانے والے مل رہے ہیں, نکاح پڑھانے والے مل رہے ہیں, سر درد اور پیٹ درد میں دم کرنے والے مل رہے ہیں اور ہمیں دینی رہنمائی کرنے والے ہمیں مل رہے ہیں, دینی مسائل بتانے والے مل رہے ہیں. یہ انہی مدرسوں کی دین ہے. اس لیے کبھی انہیں بری نظر سے نہ دیکھو.
محبت سے دیکھو اور ان میں کام کرنے والوں سے محبت کرو اور قدر کرو. رہی بات کبھی کوتاہی کی، وہ ہر جگہ ہوتی ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں. خطا سے معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے ہیں. ان خطا سب سے ہوتی ہے. ہاں، خطاؤں پہ نظر نہ کریں، خوبیوں پہ نظر کریں. خطاؤں کا حساب اللہ خود لے لے گا، تو ہم تو صرف خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں. خطاؤں کے حساب کے لیے تو اللہ نے دن مقرر کر رکھا، اور کیا پتہ ہے جسے ہم خطا سمجھ رہے ہیں وہ خطا ہی نہیں ہے، یا ہے بھی تو اس کے رب نے اسے معاف کر دیا ہے. تو بنا وجہ ہم اس کی برائیاں کر کے یا بدگمانی کر کے اپنی آخرت کی خراب کریں. جو اچھائیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. جیسے ایک بد پرہیز ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میں اس سے دوائی نہیں لاؤں گا، یہ خود تو پرہیز کرتا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتا رہا ہے کولڈ ڈرنک مت پینا، اور خود کی ناک بہ رہی ہے اور خود آئس کریم کھا رہا، تو کوئی کہتا کہ میں دوائی نہیں لوں گا، یہ تو خود بھی پرہیز نہیں کر. کیوں؟ ہمیں اس سے دوائی لینی ہے، باقی اس کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے. تو ہمیں علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، علماء دین کی، مدارس کی، مکاتب کی قدر کرنی ہے. قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. قرآن سے کوئی بچہ بچی محروم نہ رہے، کوئی گھر تلاوت سے خالی نہ رہے. ہر روز تلاوت کا معمول بناؤ. ہم ذلت کے بہت گہری کھائی میں جا کر پڑ گئے ہیں، کبھی دیکھا بھی ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مقدس نازل فرمایا تاکہ ہم اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی اپنی دیندارانہ زندگی گزار سکے، اللہ والی زندگی گزار سکے، اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.